ہمارے پڑوس میں خالہ کلثوم رہا کرتے تھیں۔ شہاب ان کا بیٹا تھا۔ اس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ایک روز قریبی قصبہ سے کچھ خواتین کپڑا خریدنے آئیں جو تمام برقعوں میں ملبوس تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سائرہ بھی تھی جس نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سائرہ جب اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی، اس کے چہرے سے چادر سے رک گئی اور شہاب نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ جھلک دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی اسی سے کروں گا، اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ عورتیں حسب ضرورت کپڑے خرید کر چلی گئیں، مگر شہاب کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اب اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بار بار اسی نقاب پوش حسینہ کی جھلک نظروں میں جھلملا جاتی اور اس کا قرار لٹ جاتا تھا۔ شہاب کا اب کاروبار میں دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ دکان پر جو لڑکا ملازم تھا وہ بھانپ گیا کہ مالک کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں چادر والی حسینہ کا ذکر چھیڑا تو شہاب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کو دلچسپی سے سننے لگا۔ دوسرے ملازم لڑکے کو ارشد بتا رہا تھا، وہ چادر والی لڑکی جس کا نام سائرہ ہے میری بہن کے پڑوس میں رہتی ہے۔ یہ خالہ شبو کی بیٹی ہے۔ ماں سلائی کرتی ہے، تبھی ان کا گزارا ہے، اور کوئی کفیل نہیں ہے۔ سائرہ کا والد فوت ہو چکا ہے۔ یہ معلومات شہاب کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ اسے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ جو حسینہ اس کے من کو بھائی تھی وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اگر امیر ہوتی تو اسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا، مگر غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد موصوف شہاب نے ماں کو اعتماد میں لیا، حال دل بیان کر کے درخواست کی کہ جا کر سائرہ کی ماں سے رشتہ طلب کرو۔ ماں نے جواب دیا، تم شادی شدہ ہو اور بیوی تمہاری 8 برس سے روٹ کر میکے بیٹھی ہے۔ دوسری شادی کسی کمسن لڑکی سے کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، اس میں اللہ کی خوشنودی اور تمہاری بہتری ہے۔ ایسے دلائل سننے کو وہ قطعی تیار نہ تھا۔ ماں سے الجھنے لگا۔ تبھی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا پور سائرہ کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے سمجھانا بیکار ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی، کیا کرے، کس طرح بیٹے کے دل کا قرار ڈھونڈ لائے۔ بہو کے میکے سے چند بزرگ آئے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ بہو کو گھر لاؤ اور اسے بساؤ، ورنہ طلاق دے دو، تاکہ سمن کے والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ شہاب کی بیوی ماں کی رشتہ دار تھی اور یہ شادی اس نے والدہ کی پسند سے کی تھی، تاہم بیوی سے پہلے روز سے نہ بنی تھی۔ وہ اسے بسانا نہ چاہتا تھا۔ بات بات پر پخ پخ ہوتی اور وہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ پھر سمن تنگ آ کر میکے چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے، وہ اسے لینے نہ گیا۔ سمن کے والدین شروع میں صلح کی کوشش کرتے رہے اور اب وہ کہتے تھے، بسانا نہیں ہے تو طلاق دے دو، ہماری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو۔ شہاب نے ان پیغامات کا جواب نہ دیا تو وہ لوگ فیصلہ کن بات کرنے آ گئے۔ اب شہاب کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، سو اس نے ٹھان لی کہ اگر سائرہ کا رشتہ مل گیا تو پہلی بیوی کو آزاد کر دے گا۔ ماں نے بیٹے کی ضد مان لی اور ساتھ والے قصبے میں رشتہ طلب کرنے چلی گئی۔ اس نے لڑکی کے گھر کی غربت دیکھتے ہوئے ان کو 50,000 کی پیشکش کر دی۔ گاؤں میں رواج تھا، لڑکا امیر ہو اور لڑکی کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو شادی کے اخراجات کے نام پر لڑکے والے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے تھے۔ یوں رشتے کے بدلے غریبوں کی مالی معاونت ہو جاتی تھی۔ یہاں بھی یہی رسم کام آ گئی۔ سائرہ کی ماں نے رقم کے بدلے
بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی اور شہاب کی جھولی مرادوں کے پھولوں سے بھر گئی۔ اس نے پہلی بیوی کو آزاد کر دیا، دوسرے گاؤں جا کر سائرہ کو بیاہ لانے کا اہتمام کر لیا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی جلد اور آسانی سے اسے یہ من پسند نئی دلہن حاصل ہو جائے گی۔ اب ویران بے آب و گیا زندگی ایک حسین خواب کی مانند گزرنے لگی۔ قیمتی ملبوسات، زیور اور دیگر سامان آرائش سائرہ کے سامنے ڈھیر کر دیے، کیونکہ اس کے کپڑے کی بڑی دکان تھی اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ سائرہ بھی اپنے نصیب کھل جانے پر شاداں تھی۔ سہیلیاں اس کی پرتعیش زندگی پر رشک کرتی تھیں، ایک دوسرے سے حسرت سے کہتی تھیں، نصیب ہو تو ایسا، شابی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور تھی کہ سائرہ کو مجنون